السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. آج ہم ایک ایسے موضوع پر آپ سے بات کر رہے ہیں جس کا بے شک براہ راست تعلق تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کسی ایسے کلچرل فورم کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کا معاشرے سے تعلق نہیں ہے. بالکل ہے جی، 100% ہے. اس کے فنکشنز جو ہوتے ہیں نا، یعنی وہاں کام کرنے والے، اس کی مینجمنٹ، اس کلچرل آرگنائزیشن کی سینکڑوں کلچرل آرگنائزیشنز کھلی ہوئی ہیں، لیکن کچھ بڑی مخصوص ہیں جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں موجود ہیں. جیسے پنجاب میں الحمرہ ہے، یہاں پر آرٹس کونسل آف پاکستان ہے کراچی میں. آج ہم اس سے متعلق وہاں کی مینجمنٹ اور اس مینجمنٹ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں ووٹ دینے والوں کی جو سائیکی ہے اس پر اس لیے بات کریں گے کہ ہم معاشرے کے شعور پر بات کر رہے ہیں کہ معاشرہ جو ہے، ہم بے شعور لوگوں کو الیکشنز میں معاف کر دیتے ہیں کہ جی یہ ان پڑھ ہیں، بیچارے غریب لوگ ہیں، تو ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا لفافہ، ایک لنچ باکس یا ایک بریانی کی پلیٹ پر ووٹ کاسٹ کر کے ٹھپا مار کے آ جاتے ہیں. گھوڑے کو، تیر کو، تلوار کو پتنگ پہ مار کے آ جانا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کسے ووٹ دے رہے ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن کے لیے اتنی بڑی کتاب نازل ہوئی اور اتنا بڑا انسان آیا اس کتاب کو سمجھانے. کیوں؟ چونکہ عرب جو ہے وہ ان پڑھ نہیں تھے بلکہ جاہل تھے. آپ کلام پاک اٹھائیے، ہر جگہ موجود ہے زمانہ جاہلیت. عرب اتنے پڑھے لکھے تھے، ان کو اتنا شعور تھا، ان کو نیکی اور بدی کی تمیز تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پڑھ لوگوں کو معاف کر دے گا لیکن جاہلوں کو معاف نہیں کرے گا، چونکہ جاہل جان بوجھ کر بدی کی طرف دوڑتے ہیں. آج ہم اسی کلچرل آرگنائزیشن کے ایک بہت فعال ممبرز ہیں، مبشر میر. وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ایڈیٹر ہیں پاکستان اخبار کے، اور نہ صرف ایڈیٹر ہیں بلکہ بہت پرانے صحافی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. سنا ہے اب جو ہے وہ بہت فعال ہوئے ہیں آج کل آرٹس کونسل کے. ہم بھی ہوئے ہیں، ہم نے بھی اس پر لوگوں کو جگانے کی کوشش کی ہے. میں تو ویسے ہی، میرا جو یہ پروگرام ہے آپ نے دیکھ لیے ہوں گے کچھ پروگرام، میں تو قبرستانوں میں اذان دینے نکلی ہوں. تو اگر کچھ لوگ جاگ جاتے ہیں، مردے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں قبر سے، تو میں سمجھوں گی کہ چلے میرا کام ہو گیا. مجھے یہ بتائیے کہ آرٹس کونسل جو ہے اس کے سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی ہائی پیڈسٹل آف ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں، ادبی لوگ بھی کہلاتے ہیں، اور ان کو شعور باقی پاکستانی عوام کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو ہم جس بات پر 3 4 6 سال سے تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، بلکہ 10 سال سے دیکھ رہی ہوں کہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس مینجمنٹ کے خلاف. ہم اس مینجمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس مینجمنٹ کے سربراہ احمد شاہ کے خلاف نہیں ہیں، اس نے بہت کام کیا ہے. لیکن ہم کس چیز کے خلاف ہیں؟ وہ جو فنڈز آتے ہیں نا، ان کی مس اپروپریشن جو ہے، اس میں جو بدعنوانیاں ہیں، ہم اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور اس فنڈنگ ایجنسی یعنی کہ حکومت سندھ اور دوسرے ڈونرز کے خلاف ہیں. آپ بتائیے اب تک آپ نے کیا کیا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اور ادروائز بھی بہت سارے سوال آپ نے رکھ دیے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح تعارف کرایا کہ جو یہ فورم ہے یہ اس کا ایک افادیت ہے، اور اس میں وہ لوگ ممبر ہونے چاہیے اور ہیں بھی کہ جو ایک معاشرے کے بہت ہی اہم لوگ ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں لاسٹ الیکشن کی. آپ نے کہا کہ آپ بہت فعال ہیں، تو میں 1-2 سال سے انتخابات کے حوالے سے فعال ہوا ہوں. ویسے تو میں جب سے ممبر ہوں 15 سال سے زیادہ ہو گئے، تو کسی نہ کسی حوالے سے اپنی انپٹ دیتا رہتا ہوں. لیکن جو الیکشن کی ایک سیاست ہے وہ بھی بہرحال ایک اب پارٹ ہوتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ وہ الیکشن تھے، میں بار بار ڈیٹ بھی لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں تاکہ کسی کو بھولے نہ. وہ تھی 23 دسمبر 2018. اچھا، ٹھیک ہے، جس وقت سالانہ اجلاس عام ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کے الیکشن ہوتا ہے. تو ہمارا جو پینل تھا، آرٹس فورم پینل، وہ اس میں پارٹیسپینٹ تھا. تو وہ جو AGM ہوتی ہے، میں گزشتہ 10-12 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جو کمشنر کراچی جو چیئرمین ہیں آرٹس کونسل کے، ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ اتنا بائسڈ ہوتا ہے، پارٹیزن ہوتے ہیں،
انتہا قسم کا جو خاص طور پہ یہ انتظامیہ چل رہی ہے نا، اس انتظامیہ، آپ نے کہا نا کہ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں. کام اب میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اینٹیں پتھر سیمنٹ لگوا دے کھڑے ہو کے تو وہ بڑا کام ہوتا ہے. لیکن اس کا ہاں یہ تو انفراسٹرکچر، اصل جو کام ہوتا ہے وہ انسانوں پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جی بالکل. تو وہ پیسہ جو ملتا ہے نا وہ فنکاروں پہ، فنون لطیفہ سے وابستہ ادیبوں پہ، شاعروں پہ، جتنے اس سے وابستہ لکھنے پڑھنے جو ذہنی مشقت کا کام کرتے ہیں ان پہ انویسٹ کرنے کے لیے آتا ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ مثلا صرف آپ کہیں گے جی ایک بڑی خوبصورت دیوار ہو اس پہ اپنا نام لکھ دیں، زبردستی اپنا نام لکھ دیں اور وہ آپ کا کام ہو گیا. میں تو اسے کام نہیں تصور کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو 23 دسمبر 2018 کی بات تھی تو اس میں کیا ہم بات کر رہے تھے، ہم بار بار دیکھیں ہم اپنے حقوق کی جنگ کیا لڑ رہے تھے. جو آرٹس کونسل جو 50 سال سے زیادہ جس کو عرصہ ہو گیا اور جس کے اندر جو ہے جو ایک جمہوریت کی نرسری ہے، اور ہم کمشنر کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیز منوانے کی کوشش کر رہے تھے میٹنگ میں کہ جی ہمیں بھی بات کرنے دی جائے. آپ سوچیں ذرا. اور انہوں نے کہا جی یہ تو ایک پوری فلم چلائیں گے اور ہم 10 سے 15 منٹ بولنا چاہتے ہیں. چیک کرنے گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، مجھے بتایا گیا تھا کہ جی وہ کمشنر پارٹی ہے. اچھا اس کمشنر کی ریپوٹیشن ایز اے بیوروکریٹ بہت اچھی تھی. میں نے کہا میں کہتا ہوں جی دیکھیں جب آپ کو اچھا ہونا ہوتا ہے نا تو آپ کو تھرو آؤٹ اچھا ہونا ہوتا ہے. اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے اس دن جو ہم کمشنر صاحب جو ہیں یہی کمشنر تھے جو اب کمشنر ہیں، تو انہوں نے اعجاز رحمان صاحب نہیں جو لاسٹ 23 دسمبر 2018 میں یہی تھے، افتخار علی شہلوانی صاحب تھے. یہ جو لاسٹ 2 سال پہلے. اچھا نہیں میں نے کیا ہے پھر 17 کی جب اعجاز رحمان صاحب وہ بھی ایسی ایک کام کر کے گئے تھے. نہیں پھر میں نے ان کو آ کر کہا تھا اور میں نے یہ بتایا بھی شاید آپ کو کہ میں نے پھر جب دیکھ لیا کہ ہاں یہ پارٹی ہیں تو میں نے پھر گھر آ کر سب سے پہلی کال ان کو کی اور میں نے کہا کہ جی آج یہ پروف ہو گیا کہ لوگ ٹھیک تھے. آپ جیسا ویل ریپیوٹیڈ بیوروکریٹ کی حرکت کر رہا ہے تو اب میں بھی آج آپ کو کہتی ہوں کہ اب آپ زیادہ دن یہاں رہ نہیں سکیں گے. اللہ کا کرنا ہوا کہ 12 دن کے بعد وہ ٹرانسفر ہو گئے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہی جو ہے ان کے سامنے ایک واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک خاتون جو ہماری قندیل جعفری جو ممبر تھیں اس کی آرٹس کونسل کی بھی اور گورننگ باڈی میں کنٹیسٹ کر رہی تھی، جب وہ بات کرنے لگی ہیں تو وہ بات کیا کر رہی ہیں کہ مثلا وہ تو بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس پہ اوپر 10-20 لوگوں نے حملہ کر دیا، پیچھے گنڈے بٹھائے لوگوں کو گنڈا بنا دیا، بیٹھ کے آوازیں کس رہے ہیں. اور آپ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے رینجر بھی بلائی ہوئی تھی، پولیس بھی بلائی ہوئی تھی اور اس کو استعمال نہیں کیا. تو آپ ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ اس کو یہ ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اسی لیے ہم اس دفعہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن ان کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کورٹ کے ذریعے ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن اس کو کنڈکٹ کرے. تو یہ ہم جو ہے وہ پلی ہم نے لی ہے، ہم کورٹ میں بھی جائیں گے اور ہم مطالبہ بھی کر رہے ہیں. تو ایک پروونشل الیکشن اتھارٹی ہے جو گورنمنٹ آف سندھ کے انڈر میں آتی ہے، اس کو یہ کہیں گے فوراً جو کہ وہ بھی ان کے انڈر میں ہوگی. نہیں وہ میرا بے شک ہو لیکن کورٹ جب نگرانی کرے گا کچھ تو فرق پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اب اسی میٹنگ کے اندر 500 سے زیادہ لوگ تھے. اس میں آپ دیکھیں ہمارے سابق سینیٹر جنرل باڈی کی جو 500 سے زیادہ لوگ تھے جس میں قندیل جعفری پہ حملہ ہوا. ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے جو ہے وہ جاننے والے ہیں سارے لوگ. سینیٹر حسیب خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس میں حسینہ معین صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں، اس میں نور الہدا شاہ بیٹھی ہوئی تھیں، اس میں منور سعید تھے، اس میں طلعت حسین تھے. یہ لوگ یہ خاموشی اختیار کی، کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. آپ سوچیں ذرا کہ یہ ان کا جو اپنا کیلیبر ہے وہ کتنا ہائی ہے. اور آپ نے جو یہ نام لیے ذرا دوبارہ لیجئے تاکہ میں ان کو مخاطب کروں. دیکھیں سب سے پہلے تو پوچھیں نور الہدا شاہ اور جو حسینہ معین جو کہ خواتین پہ ہونے والی زیادتیوں پر لکھتی رہی ہیں. نہ صرف لکھتی رہی ہیں، سب ڈرامے بازی ہوتی ہے نا، یعنی آپ کا قلم کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کا عمل کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ جو لوگ ہیں ان سے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ معاشرے کا جو فیبرک کی آپ بات کر رہی ہیں اس کو درست کرنے کے لیے یہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور انہوں نے کیا اپنا جو لکھ کے کیا. لیکن جس عمل کا وقت آیا کہ ان کے سامنے ایک وہی کام ہونے جا رہا ہے، ڈرامہ نہیں ہو رہا، اب ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہو رہی ہے، بالکل ریالٹی تھی ان کے سامنے، وہاں پہ ان کی خاموشی. تو پھر وہ یہ کیا ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا، ایک شعر ہے نا کہ ہر دو عہد کے یزید کے ساتھی بھی رہے ہیں اور نام بھی ادب سے لیا ہے حسین کا. اور انہوں نے اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کے اوپر میں ایک چیز کہوں کہ سب سے پہلے جو
بالکل ایک غیر جانبدار ہو کے بیٹھے ہوئے تھے راجو جمیل صاحب، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، وہ باہر نکلے اور انہوں نے بہت یعنی کہ نا احتجاجن وہ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، لائن میں ہیں، ہم راجو جمیل سے بھی بات کر لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے کہ خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے جو پوری 2 سال ہماری سٹرگل ہوئی ہے، ہمارے ساتھی ہیں نجم الدین شیخ صاحب ہیں، اسلم صاحب ہیں، اویس ادیب انصاری ہیں، خرم ہیں، یہ سب باسط، یہ سب لوگ جو ہیں یہ پورا 2 سال اس چیز کو کیس کو لے کے چلتے رہے ہیں. اس میں ہمارے لائر ہیں جو لیاقت صاحب، انہوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو فیو پیپل ہیں جو معاشرے کے اندر اس طرح کا بگاڑ دیکھ کے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. پھر یہ دیکھیں جب یہاں پہ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ ممبرز جو ہیں جس طرح آپ نے کہا نا غنڈے بھرتی کر لیے، یہ غنڈے کر لیے، آپ کے سامنے کی بات ہے نا، اور انہوں نے حملہ کر کے ثابت بھی کر دیا. وہ اچھا جو حملہ ہوا ہے وہ 2018 میں ہوا ہے. جی حملہ، میں تو 17 میں یہ تماشا، اس کے بعد بھی یہ ہو رہا ہے نا. اب اس سے پہلے بھی یہ شور مچانے کے لیے چند لوگوں کو بٹھانا، اور جو بہترین لوگ ہیں معاشرے کے ہمارے پروگرام میں بھی، اور ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، منظر نقوی صاحب 40 ایئر ہو گئے ان کو جرنلزم کرتے ہوئے، ان کی ممبرشپ کی اپلیکیشن 10 سال سے پینڈنگ پڑی ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ جو بائسنس ہے کہ جو صحیح بندہ ہے اس کو آپ نے سائیڈ لائن کر دیا، اور جو آپ کی مرضی کے ہیں، جو آپ کے کہنے پہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے گلے پڑ سکتے ہیں، ان کو گالیاں دے سکتے ہیں، آپ کے کہنے پہ جو ہے نا توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، ان کو آپ نے ممبر بنانا شروع کر دیا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو پورا ایک وہاں پہ میس کریٹ ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اس پہ، چونکہ گورنمنٹ اس پہ بجٹ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پیسہ کوئی سندھ گورنمنٹ کا اپنا نہیں ہے، وہ عوام کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو عوام کا پیسہ جہاں پہ لگ رہا ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس کو ایڈریس کرے، بالکل، اور ایڈریس کرے. اور یہ ایک پورے ملک کا ایک ایسا ادارہ ہے، 8,000 آدمی وہاں پہ جو ہے وہ وابستہ ہے، تو اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹر بٹھائے اور ایڈمنسٹریٹر بٹھا کے اس کی تطہیر کرے. اس سے بہتر تجویز اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے معاملات کو درست کرنے کے لیے. تو آپ نے موجودہ کمشنر جو ہیں ان سے جا کر بات کی؟ میرا خیال ہے کہ ان سے تو آپ بات کرنا بیکار ہے کہ جتنی میں کہ ایک بندہ جو ہے ہم نے بات کی، ریپوٹیشن بھی بہت خراب ہوگی شلوانی کی، وہ ان کی ریپوٹیشن تو 95 سے خراب ہے جب انہوں نے مجمع کے اوپر گولی چلائی تھی. ابھی یہ راولپنڈی میں مہنگائی کے جتنے بڑے ذمہ دار اس وقت وہ ہیں جو دودھ والوں کے ساتھ ابھی انہوں نے بلا کر کیا کہ اس کو پہلے بند کر دیا 2 دن کے لیے لاک اپ میں آڑتی کو، اور اس کے بعد اس کو کہا مجھے 50 لاکھ روپے دے دو. اس کے بعد اچھا یہ ہوا جی وہ جو گجر تھا، ابھی یہ راحت ملک والوں کا بھی جو آڑتی، مطلب سارے. تو میں تو چونکہ ڈی جی بیورو آف پرائسز رہی ہوں، میں تو ان آڑتیوں سے نمٹتی رہی ہوں. یہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جی کمشنر، یہ ایک نئی بات ہے کہ جو کہ اس طرح کا بھی ان کا سنیے دیا اور کہا تم جتنا مرضی. اس نے دوسرے دن 30 روپے کلو دودھ مہنگا کروا دیا. اچھا یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ یہ چیز کو دیکھنا چاہیے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے گورنمنٹ سندھ بولے نہ بولے، آرٹس کونسل کا ممبر بے شک جو ہے وہ مسئلتوں کے تحت جو ہے خاموش رہے جنہوں نے وہاں پہ کوئی فائدے اٹھانے ہیں، لیکن سول سوسائٹی کے بہت سے لوگوں کو بولنا چاہیے، خواہ وہ ممبر ہیں یا وہ ممبر نہیں ہیں. کیونکہ ایسا اس میں ایک اور بات ہے، دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں تو ممبر نہیں ہوں، میرا تعلق نہیں ہے. میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں بھائی، یہ جو 10 کروڑ روپیہ گورنمنٹ آف سندھ کا وہاں پہ جاتا ہے اور یہ جو سارا سسٹم وہاں پہ بنا ہوا ہے، کیا وہ آپ کے پیسہ اس میں شامل نہیں ہے؟ دیکھیے میں ممبر ضرور ہوں برسہ برس سے، لیکن میں ان کے اقتدار کی کسی سیاست میں نہیں ہوں. لیکن میں آج بلکہ آپ کو تو آنا چاہیے، آپ جیسے لوگوں کو تو آگے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے سیاست میں اچھے لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ اسی لیے کہ اچھے لوگ اگر خاموش ہو جائیں گے تو میں اچھی ہوں، نہیں، لیکن ہم آپ سے دیکھیں جب آپ اس میں آئیں گے تو پھر فیصلہ ہوگا نا. لیکن جب تک آپ موجود ہیں تو ہم تو آپ کو اچھوں میں، ہم تو ایک وہ رکھتے ہیں نا گمان جو ہوتا ہے اس میں زن رکھتے ہیں. تو ہمیں یہ ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آپ کو عملاً بھی اس میں آنا چاہیے. اس معاملے میں پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گی. لیکن لوگ جن معاملات پہ بغیر نام لیے، تو ہر ایک کہتا جی ہمیں تو نہیں کہا تھا، وہ تو اتنے 1000 ممبرز ہیں کسی کو، لیکن آپ نے آج بہت اچھا کیا کہ نام لے دیا منافقین کا اور جاہلوں کا. دیکھیں یہ لوگ تو وہ ہیں جو وہاں موجود تھے. اور اگر آپ 23 دسمبر 2018 کے میٹنگ منٹس نکالیں تو اس میں 500 سے زائد لوگ، غالباً 522 کی تعداد تھی. اتنے لوگوں کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا اور کتنے لوگوں نے اٹھ کے کہا یہ غلط ہے.
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ کس طرح کے ہیں. نمبر 1 خاموشی ہے وہ, اور یہی تھرو آؤٹ ہے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو لوگ آرٹس کونسل کے ممبر نہیں بھی ہیں ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا پیسہ وہاں پہ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ ان سے پوچھے جا کے کہ بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, آپ کیوں خفیہ ممبر سازی کیوں کرتے ہیں, یہاں پہ فنڈز کو غلط استعمال کیوں کرتے ہیں, اور کس وجہ سے آپ نے اپنا نام بلڈنگ پہ رکھا ہے. وہ تو ایک بڑا تماشا اور کمال کیا ہے احمد شاہ صاحب نے, اس پر تو ہم نے شاید بات بھی کی ہے. اور بھائی آپ کوئی لیجنڈ ہیں, کراچی کے لیجنڈز جن کی اچھا یہاں پہ مشتاق احمد یوسفی صاحب آگے پروگرام وہ ممبر تھے, فیض صاحب تھے, فاطمہ ثریا بجیاں تھیں, جمیل الدین علی تھے, یہ لوگ تو تھے, یہ لیجنڈز ہیں. ڈاکٹر فرمان فتح پوری کشفی ہیں, یہ سارے لوگ تھے. ان کا نام نہیں ہے اور اس بندے کا نام آ رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں, ایک جو اصل چیز ہوتی ہے جو خرابی ہے نا, جو میں کمشنر آفس کی کہہ رہا ہوں, جب اے جی ایم ہوتی ہے ایک تو اس وقت وہ بائسنس ہوتی ہے, اس کے بعد جو اس کے پچھلی اے جی ایم کے منٹس وہاں پہ آتے ہیں, جو پچھلی دفعہ جتنی گفتگو کی ہوتی ہے اس اپوزیشن نے وہ ساری حذف کر دی جاتی ہے, اس کو میٹنگ منٹس میں ڈالا نہیں جاتا. اس پہ ہم نے احتجاج بھی کیا کہ جی جو بات ہم نے کی تھی وہ تو آپ نے ڈالی نہیں ہے. بالکل. اور ہم تو کہتے ہیں کہ پھر ویڈیو دکھا دو ہمیں, بالکل, کہ جو بات ہم نے کی تھی اس کی ویڈیو ہوگی نا, آفیشیل ویڈیو بنی ہوئی ہے. بالکل. تو یہاں دیکھیں. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جب آپ قبضہ کر لیتے ہیں, اور ون سائیڈڈ انہوں نے قبضہ کیا, جب پولنگ آپ الیکشن کمیشن میں رہی ہیں, اگر ایک پارٹی جو ہے وہ واک آؤٹ کر جائے یا بائک آؤٹ کر دے تو الیکشن رک جاتا ہے. یہاں پہ الیکشن نہیں رکا, یہاں پہ ہوتا رہا, انہوں نے اس کو چلایا اور پھر وہ ان کو ون سائیڈڈ جو ہے ان کو جو ہے جی وہ وکٹری دے دی. اور پھر اس کے بعد یہ 2 سال سے مسلط ہیں, نہ گورننگ باڈی کا ایجنڈا آتا ہے سامنے, نہ ممبرشپ کی تفصیل سامنے آتی ہے, ویب سائٹ پہ اوپر کوئی ایسی انفارمیشن نہیں دی جاتی, یہ بتایا نہیں جاتا گورننگ باڈی نے اس دفعہ میٹنگ کی تھی تو کیا اس میں ڈسکس ہوا تھا, اس کا ایجنڈا جو ہے وہ خفیہ رکھا جاتا ہے. اتنی چیزیں خفیہ ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی گسٹاپو ٹائپ قسم کی آرگنائزیشن چل رہی ہے. یہ آرٹس کونسل آف پاکستان نہیں ہے. اس کے اندر ہم اس پر ایک اور بھی میٹنگ کریں گے, ابھی یہاں پہ رکنا نہیں ہے. اچھا ایک پوائنٹ میں صرف کہہ دوں کہ دیکھیں, یہ جو ایک پوری دنیا میں جو ہے نا, جو بھی اس طرح کی باڈیز ہوتی ہیں جن میں گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے اور پبلک کے ووٹس ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اپوزیشن کے رائٹس ہوتے ہیں. بالکل. یہاں پہ اپوزیشن کے رائٹس کو جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر, ذیلی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس کو کل کیا جاتا ہے. بالکل. مثلا لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے نا اسمبلیوں میں آج رونا کس بات کا ہے کہ اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں وہ شامل نہیں ہو رہے اس جمہوری پروسیس جس کو یہ سو کالڈ کہتے ہیں. وہ تو ہے نا اسپیکر بلا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بھی بڑی چینجنگ کی ضرورت ہے آرٹس کونسل میں. یہ ممبرز نے اپنی مرضی کی کر لی ہے نا. اچھا نہیں دیکھیں, وہ نہیں ہونی چاہیے نا. اس کو تو ایک چیز ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کو جو سوسائٹیز ایکٹ ہے اس کے سے تحت ترامیم کرنی چاہیے کہ کون سی باڈی جو ہے اس کو کس طرح چلنا چاہیے. ہر کوئی باڈی اپنی مرضی سے نہ چلے. جو بندہ ایک دفعہ کسی طرح بھی جیت گیا وہ اپنی مرضی سے آئین بنا لے, اپنی مرضی سے قوانین بنا لے. اپوزیشن کو بھی وہاں پہ اسی طرح پروگرام کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے اس میں تو ریفارمز کی ایک بہت بڑی لمبی ایک لائن ہے, بہت لمبی فہرست ہے, لیکن جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ممبر سازی میں تطہیر ہو جائے اور فنڈز کے استعمال میں تطہیر. بالکل درست کہا آپ نے. آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہے. وہ پروین شاکر کا شعر ہے کہ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا, خاموشی بھی ہوئی پشت پناہی کی طرح. اور یہ خاموش امت جو ہے, اس پر ایک پوری امت حضرت شعیب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اسی بات پہ تباہ کر دی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ خاموش رہتے تھے, اپنے چاروں طرف ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے تھے. اور 4 طاقتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں, ہاتھ, زبان, تلوار اور قلم. اس فورم پہ جو لوگ ممبرز ہیں, جو ووٹرز ہیں, ان کے پاس یہ چاروں طاقتیں نہ صحیح کم از کم زبان اور قلم کی طاقت موجود ہے. اور ہاتھ کی طاقت صرف نیگیٹو ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کی گئی اور ایک خاتون کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, حسینہ معین صاحبہ, نور الہدیٰ شاہ صاحبہ, منور سعید صاحب, حسیب صاحب اور جتنے سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ وہاں موجود تھے, آپ خود کو اللہ کے احتساب سے بچا نہیں سکیں گے. میری دعا ہے کہ آپ کا حشر حضرت شعیب کی امت جیسا نہ ہو. تو آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو وہ وقت آنے سے پہلے خود ہی درست کر لیں.
اور مینجمنٹ سے کم از کم یہ سوال تو پوچھ لیں یہ پیسہ کس کا ہے, کہاں سے آتا ہے, کس پر خرچ ہوتا ہے. یہ 3 سوال بھی اگر آپ پوچھ لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو یہ اندازہ ہوگا احمد شاہ کو کہ کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے موجود ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے آپ یہ کام نہیں کریں گے. تو اللہ آپ پر رحم کرے, پروردگار آپ پر رحم کرے, یا تو آپ کو ہدایت دے دے, اور اگر آپ کی ہدایت کا راستہ بند ہو چکا ہے تو میں سمجھتی ہوں لا آف نیچر جو ہے, اس کا نظام جو ہے, اس کو حرکت میں آتے ہوئے اب زیادہ وقت نہیں لگے گا. خدا حافظ.